بار بار پڑھ پڑھ کے اس کی طرف. کہتے ہیں ایک دم سے جو ہے نا تھوڑی دیر میں ایک دم سے اس نے چیخ ماری اور اس کی شعلہ بلند ہوا اور وہ جل کر وہیں پہ ڈھیر ہو گیا. کہتے میں اطمینان سے سو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام. آج ہم حاضر ہیں ہفتے والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا گھر، پیارا گھر. ہر انسان جو ہے اس کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے، بھاگ دوڑ، محنت، کوشش کہ میرا گھر میں سکون ہو، میرے گھر میں خوشیاں. اب گھر میں جو افراد رہ رہے ہوتے ہیں ان میں ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، اللہ پاک سب گھروں میں ان کو قائم دائم رکھے. بچے ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، ان میں نوجوان بھی ہیں، ذرا بڑی عمر کے بھی ہوتے ہیں. لیکن ہر آدمی جو ہے گھر کے اندر سکون چاہتا ہے. اب یہ سکون جو ہے یہ چاروں افراد کے بڑوں کے تجربے سے اور گھر کی مستورات جو ہیں ان کے بہت سارے کاموں میں درگزر سے، یعنی بچوں کی بھی شرارتوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے، نوجوانوں کی بھی. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے صحیح رخ پر آئیں گی تو ہمارا گھر گھر بنے گا. اگر یہ جیسے آج کل یہ افراتفری کا دور آ گیا، میڈیا کا اور سوشل میڈیا کی خرابیاں، تو یہ ہمارے گھروں میں بھی داخل ہوئی ہیں اور ہمارے بچوں میں، نوجوانوں میں تو بہت زیادہ سرایت کر چکی ہے. اب یہ کیسے جو ہے، اس کے لیے جو ہے نا یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، یہ شروع سے دو چیزیں چل رہی ہیں، خیر اور شر. خیر کا مادہ انسان کے اندر ابھرے اور وہ خیر کے کاموں پہ آ جائے، اس کے لیے ہر دور میں اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا. ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلا آدمی بھی بنایا اور پہلے نبی بھی وہ تھے. یعنی انسانیت کی اصلاح، انسانیت کی تربیت بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں اور ہر دور میں آ کے دنیا کی چیزوں سے، یہ آج ہی میں ترجمہ پڑھ رہا تھا، آخری 2 صورتیں جو ہیں، اب اس کے اندر جو ہے یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہوا تھا تشریح میں کہ اللہ رب العزت نے یعنی دنیا کے تمام قسم کے شرور سے، یعنی جس میں سارے شرور آ جاتے ہیں، ان سے حفاظت کے لیے یہ 2 صورتیں جو ہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت نازل ہوئی تھی جب کچھ یہود نے کچھ کوشش کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کی، اور کچھ اثرات بھی ظاہر ہو گئے تھے. لیکن اللہ رب العزت نے اب جو آدمی بھی ان دونوں صورتوں کا اہتمام کرتا ہے، نہ صرف جادو جنات سے اللہ پاک شرور سے حفاظت فرماتے ہیں، بلکہ ہر قسم کی خرابیوں سے، ہر قسم کی ان شروں سے یہ 2 صورتیں کافی ہو جاتی ہیں. اب ان کا طریقہ کار ہم گھروں میں کیسے اپنائیں؟ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سونے کے لیے لیٹتے تھے تو ان 2 صورتوں کو، یعنی اس میں ساتھ قل اعوذ احد بھی شامل کر لیجیے، علماء اکرام فرماتے ہیں 3 صورتوں کو، یعنی ایک دفعہ تینوں صورتوں کو اس طرح ہی ترتیب کے ساتھ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس پڑھ کے ایک دفعہ اپنے ہاتھ دم کر کے اور پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لینا. پھر دوسری دفعہ تینوں صورتیں پڑھ کے اب دم کر کے ہاتھوں پہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت. پھر تیسری دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے جسم پہ دم کر لینا، اور صبح کو بھی کوشش کر لینا تینوں صورتیں پڑھ کے. اب یہ اس سے جو ہے یعنی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اب یہ صبح کی اور رات کی اندھیری جب چھا جائے، ان دونوں وقتوں کی رب کی پناہ مانگتا ہوں، تو اس میں صبح شام کی ساری خیریں پیدا. اب آپ کو ایک واقعہ سنا دوں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں اپنا تجارتی قافلہ لے کر گئے تھے، تو وہاں تلاش کر رہے تھے اپنے سامان کو، گودام کو رکھنے کے لیے کہیں کوئی مکان وغیرہ، گھر چاہیے تھا ان کو، کوئی گودام. تو ایک گھر تھا وہ بالکل اجاڑ پڑا ہوا تھا، خالی تھا. تو لوگوں سے پوچھا بھئی یہ گھر کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی
اس گھر میں جو ہے نا یہ فلاں آدمی کا ہے، لیکن اس گھر میں اثرات ہیں جنات کے، اور اس میں کوئی بندہ ٹھہر نہیں سکتا، رات کو جو بھی یہاں پہ رہتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، جنات اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ ان صحابین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا چلو خیر ہے، مجھے آپ اس کے مالک کا بتائیں۔ وہ اس کے مالک تک پہنچ کے اس سے کہا جی مجھے یہ کرائے پہ چاہیے، میرا مال تجارت ہے، میں اس میں رکھنا چاہتا ہوں اور رہنا چاہتا ہوں یہاں پہ جب تک یہاں میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ نہ لو، یا اس نے بھی یہ کہا، انہوں نے کہا جی نہیں آپ مجھے دے دیں۔ انہوں نے اجازت دے دی، بھائی جاؤ ویسے ہی رہ لو۔ خیر یہ انہوں نے اپنا مال تجارت اندر رکھا اور رات کو سو گئے۔ اب جب آدھی رات ہوئی نا تو ایک کہتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا شور ہوا، اور ایک بہت لمبا چوڑا جو ہے نا دیو نما جن جو ہے نا وہ کمرے میں داخل ہوا، بالکل سیاہ۔ اور میں اٹھ کے بیٹھ گیا، اور میں نے کیا کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ سنا ہوا تھا، آیت الکرسی۔ کہتے ہیں میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اور ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس کے اوپر پڑھتا رہا اور اس کو پھونکتا رہا، اور آیت الکرسی پڑھتا رہا، ولا یعودہ حفظہما کو بار بار پڑھ کے اس کی طرف۔ کہتے ہیں ایک دم سے جو ہے نا تھوڑی دیر میں ایک دم سے اس نے چیخ ماری، اور اس کی شعلہ بلند ہوا، اور وہ جل کر وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ کہتے میں اطمینان سے سو گیا۔ صبح اٹھا تو جس جگہ وہ جل کر گرا تھا وہاں پہ اس کی خاک وغیرہ پڑی ہوئی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو اس امت کو یہ جو آیت الکرسی عطا فرمائی ہے نا، یہ ہمارے گھروں کی حفاظت کے لیے بھی ہے، اور یہ پہلے کسی امت کو نہیں ملے۔ اللہ پاک نے جو اپنے محبوب علیہ السلام کو عرش کے خاص خزانے سے چیزیں عطا فرمائی، ان میں یہ آیت الکرسی بھی ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں رات کو سوتے وقت ان 3 صورتوں آیت الکرسی کو 3 بار پڑھ لیا کریں، ان 3 صورتوں کو بھی اور آیت الکرسی کو 3 بار، اور پڑھ کے دم کر لیں پورے گھر کے اوپر۔ انشاءاللہ ہر قسم کے شرور سے بھی حفاظت ہوگی، گھر کے اندر بھی فتنے فساد نہیں اٹھیں گے، اور اس کا اہتمام خود بھی کریں، اپنے بچوں سے بھی کروائیں۔ ٹھیک ہے جی، سب کوشش کریں گے۔ کل انشاءاللہ حاضر ہوں گے، ہمارا پروگرام ہے کل اتوار والے دن میں اور میری تعلیم۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔